بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر بطور انعام کی تھی، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے جس دن نہیں بدلا دیا جائے گا کسی نفس کا کسی نفس سے ذرہ بھی، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی کسی نفس کے حق میں۔ ولا يؤخذ منها عدل، نہ کسی نفس سے کوئی بدلہ لے کر کوئی معاوضہ لے کر اس کو چھوڑا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، جو بہت برا عذاب دیا کرتے تھے، جو ذبح کیا کرتے تھے تمہارے لڑکوں کو اور زندہ رکھا کرتے تھے تمہاری لڑکیوں کو، اور اس کے اندر بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر، پس نجات دی ہم نے تمہیں اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، اس حال میں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، اتنے میں بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کی پیٹھ پیچھے، موسیٰ علیہ السلام کے تورات لینے کے لیے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی ظلم کرنے والے تھے، پھر بھی ہم نے معاف کر دیا تم کو، من بعد ذالک، اتنے بڑے جرم کے باوجود بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو جو انعامات کیے وہ گن گن کر ایک ایک انعام ان کو یاد دلایا کہ میں نے یہ بھی تم پر احسان کیا، یہ بھی تم پر احسان کیا، یہ بھی تم پر احسان کیا، اب چاہیے کہ تم میرے شکر گزار بن کر رہو۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعام کیے، اب وہ یہاں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ تفصیل نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے صرف انعامات گنوائے، فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی۔ اب جس طرح آتے جائیں گے میں آپ کے سامنے بتلاتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا کہ پہلے فلاں انعام تھا، اس کے بعد یہ کیا، اس کے بعد یہ کیا، ایسے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف تعداد بتائی ہے ان کی، فلانا فلانا فلانا، ترتیب نہیں بتلائی۔ کچھ انعامات ایسے تھے جو بعد میں ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیے ہیں، کچھ انعامات ایسے تھے جو پہلے ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا بعد میں ذکر کیا۔ تو موقع مال کی مناسبت سے جیسے آتے جائیں گے میں عرض کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے خاندان، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر بطور انعام کی تھی۔ وہ کون سی نعمت تھی؟ سب سے بڑی نعمت یہ تھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہی کا سلسلہ ان کے اندر جاری کیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس کے ذریعے میں نے فضیلت بخش دی تمہیں تمام جہان کے لوگوں پر۔ یہاں عالمین سے مراد صرف انسان ہے، اس وقت کے موجودہ انسان۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی فضیلت امت محمدیہ سے بھی بڑھ گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں فضیلت دے دی تمام جہانوں پر، اس کا مطلب امت محمدیہ سے بھی زیادہ ہو گیا، نہیں نہیں۔ مراد یہ ہے اس وقت کے جو موجودہ انسان تھے، جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے، ان سب سے زیادہ تمہیں فضیلت حاصل ہوئی، کیونکہ بادشاہ بھی تمہارے تھے، نبوت بھی تمہارے اندر تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن نہیں بدلا دے گا کوئی نفس کسی نفس سے، کسی نفس کو۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی نفس کسی نفس کو نفع نہیں پہنچا سکے گا بدلے کے طور پر کہ کوئی دوسرے کو بچا لے۔ یہ کون سا دن مراد ہے؟ قیامت کا دن۔ دنیا میں تو آدمی ایک دوسرے کو چھڑانے کے لیے فدیہ دے کر بدلہ دے کر چھڑا لیتا ہے، لیکن آخرت میں یہ نہیں چلے گا، وہاں تو ہر ایک کو نفسا نفسی لگی ہوئی ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت تو انبیاء کرام کو بھی نفسا نفسی لگی ہوئی ہوگی، وہ بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے، ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی جو لفزشیں ہوئی ہیں ان سے اللہ نے ایک تو معاف کی ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی وہ یاد کر کے رو رہے ہوں گے ہم سے یہ کیوں ہوا تھا، آج ایسا نہ ہو اللہ ہم سے پوچھ لے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی بھی سرکاری محکمے میں جو نیچے کے جو ملازم ہوتے ہیں وہ اپنے سے اوپر والے سے ڈرا کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے ہماری چھوٹی سے چھوٹی بھی شکایت ہونا ان تک نہ پہنچے، ان کے سامنے ہم بالکل صاف رہیں، کلیئر رہیں، باقی پیٹھ پیچھے ہم جیسے چاہے فراڈ کرتے پھریں۔
تو اپنے سے بڑے کا ڈر ان کو ہوتا ہے. یہی حال ہوگا قیامت کے دن, ہر ایک کو ڈر ہوگا اللہ تعالیٰ کی وجہ. کیوں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے, جس وقت کہیں گے لمن الملک اليوم, پھر خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار, آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے, یہ غصے میں کہیں گے. تو سب پر اللہ تعالیٰ کے رعب کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جائے گی. وہ اتنا خوفناک دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے سامنے کھڑا کریں گے, اے عیسیٰ کیا بتا, تو نے ان کو کہا تھا کہ میرے اٹھائے جانے کے بعد میری ماں کو اور مجھے اپنا معبود بنا لینا. اب حق تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اتنا کہیں, نہیں میں نے نہیں کہا. ان کے اندر یہ بھی جرت نہیں ہوگی یہ کہہ سکیں. یہ سوال سن کر بے ہوش ہو کر گر جائیں گے, 40 سال تک بے ہوش پڑے رہیں گے. 40 سال کے بعد جب اٹھیں گے تو ماتھے پر پیشانی کے بجائے خون ٹپک رہا ہوگا, یعنی روئے سے خون نکلنے لگ جائے گا. اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ایسے لڑ کھڑا رہے ہوں گے, حدیث شریف میں آتا ہے جیسے بکری کا نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے, وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے, پھر لڑ کھڑاتا ہے, گر جاتا ہے, پھر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے, چند بار ایسے کرتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کی ٹانگوں میں طاقت آتی ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حالت ہوگی, تو باقی امتیوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, ہر ایک کو نفسا نفسی لگی ہوئی ہوگی, ذرہ برابر بھی کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ, نہ کسی نفس کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی, یعنی کسی نفس کا کوئی سفارشی بھی نہیں بن سکے گا. دنیا میں تو ہم سفارش سے کام چلا لیتے ہیں, یار میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں, آپ فون تو کر دینا, وہ فون کیا ادھر کام ہو گیا. ولا يؤخذ منها عدل, اور نہ کسی سے بدلہ لے کر, عوض لے کر, معاوضہ لے کر اس کو چھوڑا جائے گا. یعنی یہاں دنیا میں تو چلو پیسے ویسے دے کر بھی کام چلا لیتے ہیں, کوئی پکڑا جائے, ہاں بھائی اتنا ڈنڈ بھر دیں گے ہمیں چھوڑ دینا, وہاں تو کوئی ڈنڈ بھی نہیں بھرا جائے گا. آگے چل کے چوتھے سپارے کے آخر میں آیت آ جائے گی, وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں قبول کیا جائے گا ان سے اتنا سونا کہ اس سونے سے روئے زمین بھر جائے. اتنا معاوضہ بھی اگر سونے کا دے کر کوئی اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرے گا نہیں چھوڑ سکے گا. اول تو اتنا ہوگا نہیں کسی کے پاس, اگر ہو بھی جائے بالفرض تب بھی اتنا بڑا معاوضہ دے کر بھی نہیں چھوٹ سکے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یؤخذ منها عدل, کوئی بدلہ لے کر بھی ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. ولا هم ينصرون, اور کوئی مدد بھی نہیں کرے گا, یعنی مدد بھی نہیں کیے جائیں گے کہ کوئی مددگار آ جائے گا, وہ اللہ سے آ کر چھڑا کر لے جائے گا, جہنم میں گرنے سے آ کر بچا لے گا, ایسا بھی کوئی نہیں ہے. ہر ایک نے اپنے اعمال کے بلبوتے پر کھڑے ہونا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ, اے لوگو یاد رکھو تم قیامت کے دن سب کے سب اپنے اعمال کے بلبوتے پر کھڑے کیے جاؤ گے. نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی, نہ کوئی نسبت کام آئے گی, وہاں صرف اعمال کام آنے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ, تم سب کے سب اپنے اعمال کے بلبوتے پر اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے رائی کے ذرے کے برابر بھی اگر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے رائی کے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. جب یہ حدیث صحابہ اکرام نے سنی تھی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ اتنی سخت پکڑ ہوگی ہم پر, رائی کے ذرے کے برابر بھی ہم کسی غلطی سے نہیں چھوڑ سکیں گے. وہ صحابہ تھے, رونے لگ گئے. ہم نے سنی ہے, کسی کے اوپر رونا آیا نہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. آل فرعون سے کیسے نجات دی؟ یسومونکم سوء العذاب, وہ تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے. وہ عذاب برا کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم, وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے. ویستحیون نساءکم, تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اس کے اندر تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. ہوا کیا تھا؟ فرعون کو کسی نجومی نے پیشن گوئی کی تھی. اس وقت ایک بات یاد رکھنا, فرعون کے زمانے میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جادو اپنے عروج کو تھا. جادو انتہائی عروج کو پہنچا ہوا تھا, جتنا پیچھے چلے جاؤ جادو بہت زیادہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی زیادہ جادو تھا. وہ کیسے؟ بابل کا جو بادشاہ تھا نمرود تھا, نمرود, اس نے اپنے شہر کے گیٹ پر ایک تانبے کی بطخ بنا کر رکھی ہوئی تھی. تانبے کی بطخ, کاس جس کو کہتے ہیں, بڑی بطخ, وہ گیٹ کے اوپر نصب کی ہوئی تھی. اگر کوئی بندہ شہر میں سے چوری کر کے نکلتا تھا نا, وہ بطخ میں سے آواز آنے لگ جاتی, پتہ چل جاتا تھا یہ چور ہے اور پکڑا جاتا تھا. یہ سائنس نہیں ہے, پتہ نہیں کیا قوت تھی, اللہ جانتا ہے, ہو سکتا ہے اس زمانے کی سائنس ہو, کو شعبدہ بازی ہو, رب جانتا ہے. لیکن وہ صرف چور پر بولتی تھی اور کسی پر نہیں بولتی تھی, اور تھی بھی تانبے کی. یہ جادو کی انتہا نہیں ہے. اچھا, اس نے ایک تالاب بنایا ہوا تھا. جب مجرم کو پیش کیا جاتا تھا اس کے دربار میں, اگر وہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتا تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو کہا جاتا تھا اس تالاب میں اتر. اگر اس نے جرم کیا ہوا ہوتا تھا تو تالاب میں اترتے ہی اس پر موت واقع ہو جاتی تھی.
اور اگر وہ مجرم نہیں ہوتا تھا تالاب میں سے زندہ نکل آتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس زمانے میں تو بجلی بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، کرنٹ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ چلو ہم کہیں یار وہ کرنٹ اس نے چھوڑا ہوا تھا، بٹن دبا دیتا تھا، کرنٹ لگتا تھا، بندہ مر جاتا تھا۔ اس زمانے میں تو نہیں تھا۔ یہ تو سب سے پہلے وولٹا سے پہلے بلکہ جابر بن حیان نے یہ فارمولہ پیش کیا۔ اس نے سلفورک ایسڈ سے اس نے جو ہے بجلی پیدا کرنا شروع کی تھی۔ وہ الگ بات ہے، وہ ڈی سی پاور تھا، پھر اس میں ترقی ہوتی گئی، یہ اے سی پاور میں تبدیل ہو گیا۔ خیر اس زمانے میں تو بجلی کا بھی تصور نہیں تھا، یعنی جادو اتنے عروج کو پہنچا ہوا تھا۔ تو فرعون کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جو نبی بھیجا نا، وہ اس دور کے لحاظ سے جو چیز عروج پر تھی اس کے مطابق اس نبی کو معجزے دے کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے وہ جادو کا توڑ تھا۔ وہ دیکھنے میں بھی جادو جیسے لگتے تھے۔ آسا پھینکا سانپ بن گیا، آسا اٹھایا لاٹھی بن گئی، آسا پتھر پہ مارا چشمے پھوٹ پڑے، آسا دریا پہ مارا راستے مل گئے۔ جادو جیسا نہیں ہے، معجزہ بھی اس طرح کا ملا جو جادو سے بھی زیادہ طاقتور تھا، جادو کا توڑ کیا اس معجزے کے ذریعے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس عروج پہ تھی، انہوں نے ایسی ایسی دوائیاں ایجاد کی ہوئی تھی، بندہ مرنے پہ آیا ہوا ہوتا تھا، سکرات اس پہ طاری ہوتی تھی، وہ دوائی اس کے ناک میں تھوڑی ٹپکاتے تھے، بندہ زندہ ہو کر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ اس سے بھی چڑھا ہوا تھا۔ وہ بالکل مرے ہوئے انسان کو کہتے تھے قم باذن اللہ، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میڈیکل سائنس کو بھی انہوں نے فیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزہ دیا حالات کے مطابق دیا، جس چیز کی ترقی تھی اس کے توڑ کے اندر اللہ نے معجزے عطا کیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دانشوری، شاعری یہ عروج پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی کو معجزہ دیا وہ ان سب کا توڑ تھا۔ جو انا اعطیناک الکوثر 10 سال تک کعبے میں لٹکائی رکھی، کوئی اس کا توڑ نہیں کر سکا، حالانکہ بڑے پڑھے لکھے ہونے کے دعوے کرتے تھے اور واقعی تھے بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت عروج پر تھا، تو فرعون کے اپنے سرکاری جادوگر رکھے ہوئے تھے جن کو باقاعدہ مہینے کی تنخواہ ملا کرتی تھی، وہ پہلے سے پیشن گوئی کیا کرتے تھے، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا۔ فرعون خود بھی بہت بڑا جادوگر تھا، اس کے جو اب بھی احرام بنے ہوئے ہیں وہ اسی لحاظ سے بنے ہوئے ہیں جادو کی طرز پر۔ خیر میں اس طرف نہیں جا رہا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، خام درس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو ان جو سرکاری نجومی رکھے ہوئے تھے انہوں نے پیشن گوئی کی کہ جو تیری غلام قوم ہے جن سے تو غلامی کا کام لیتا ہے، مزدور طبقہ بنی اسرائیل، ان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو الٹ دے گا۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے ہیں جو بھی پیدا ہو اس کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو، کیوں؟ لڑکیاں ہمارے کام آئیں گی، بڑی ہوں گی، ہماری خدمت کریں گی، سارے کام کاج ہم ان سے لیں گے۔ تو یہ آرڈر اس نے جاری کیا۔ تو جس زمانے میں یہ آرڈر جاری ہوا اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے، تاکہ وہ میرے بچے کو قتل نہ کر دیں، اس کے سپاہی آ کر ایک لکڑی کے تابوت میں ڈال کر دریا برد کر دیا، چلو قتل ہوگا میری آنکھوں کے سامنے ہوگا، مجھے دکھ ہوگا، ایسے آنکھوں سے اوجھل ہوگا، اتنا دکھ تو نہیں ہوگا، یہ سوچ کر۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جس نے قتل کا آرڈر جاری کیا تھا اسی کے گھر میں پلے ہیں، جوان ہوئے ہیں۔ قدرت کا نظارہ ہے، دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کتنا برا عذاب تھا تمہارے لیے، لڑکے قتل ہوتے تھے، لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اور پھر لڑکیاں فرعون کی غلام بنتی تھی۔ یہ تو غیرت بھی گوارا نہیں کرتی۔ بلا من ربکم عظیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے اوپر، یہ تو نفسیاتی حملہ تھا تمہارے اوپر۔ فرعون اتنا ظلم کر رہا تھا تم پر، لیکن اللہ نے تمہیں نجات دی فرعون سے بھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرقنا بکم البحر، تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا۔ سمندر دو طبقوں میں بٹ گیا تھا اور تمہیں راستہ مل گیا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو وہاں غرق کیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ان کو غرق ہوتا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تم آگے آگے نکلے، پیچھے وہ بھی آئے تمہارے، تم پار کنارے ہو کر ان کو دیکھ رہے تھے، یہ غرق ہو رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم نے ان پر عذاب آتا ہوا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات سنو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام مصر میں آ کر آباد ہوئے جب، اس وقت یہ ٹوٹل 72 آدمی تھے، بعض روایات میں آتا ہے 73 آدمی تھے، مرد عورتیں بچے ملا کر سب افراد ٹوٹل 72-73 تھے مصر میں۔ پھر یہ بنی اسرائیلی وہاں پر پلے پھولے، اتنا عرصہ رہے کہ ان کی آبادی اتنی ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے ہیں فرعون سے نجات دلا کر، جب یہ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر نکلے ہیں،
اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد تھی 6,77,000. کہاں 72 آدمی تھے، کہاں اتنا بڑا خاندان بن گیا، اللہ کی قدرت. تو موسیٰ علیہ السلام اس بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، بنی اسرائیل غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، ان غلاموں پر ان پر ترس کھانا ہے، ان کو ان کی غلامی سے، فرعون کی غلامی سے نکال کر لے جانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو مل چکی تھی، اب لے کر کیسے نکلتے؟ فرعون موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہیں کرتا تھا. پھر یہ صورت نکلی کہ بنی اسرائیل کے جو بڑے تھے، ان کے سردار تھے، ان کو فرعون کے دربار میں بھیجا، بھائی ہمارا ایک مذہبی تہوار ہے فلاں علاقے کی طرف ہے، ہم وہاں جائیں گے سارے کا سارا خاندان، ایک دن کے لیے ہمیں اجازت دے دو. فرعون نے کہا تھا جاؤ. پھر انہوں نے اس تہوار کی تیاری میں فرعون کی عورتوں کے زیور بھی لیے، ایک دن کے لیے دے دینا، ہم بھی بن ٹھن کر جائیں گی. کافی سارا زیور بھی انہوں نے لیا، یہ قرآن مجید میں قصہ آتا ہے، آگے چل کے آ جائے گا. بن ٹھن کر یہ عورتیں تیار ہو کر نکلی، مرد بھی نکلے تیار ہو کر. فرعون کو یقین تھا یہ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ابھی پارٹی شروع ہو رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، یہ واپس ہی نہیں آ رہے. جب تیسرا دن گزرا تو پھر فرعون نے اپنے فوجیوں کو کہا، ہمیں لگتا ہے کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چلا گیا ہے اور قوم ہم سے بھاگی ہے، ہمارے غلام ہم سے بھاگے اور ہمارا مال و دولت لے کر گئے، ان کا پیچھا کرنا ہے. پھر فرعون جو لشکر لے کر نکلا ہے، وہ لشکر بعض روایات میں آتا ہے 70 لاکھ افراد تھے. اتنا بڑا لشکر لے کر بنی اسرائیل کو کچلنے کے لیے نکلا ہے. اور بنی اسرائیل اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت مصر کے سنگم پر، مصر سے ایلیا جانا تھا انہوں نے، فلسطین کی طرف، یعنی ملک شام کی طرف آنا تھا. تو مصر کے بارڈر پر دریائے بحیرہ کلزم، یہ بنو اسرائیلی وہاں تک پہنچ چکے تھے اس دریا پر. انہوں نے جب پیچھا مڑ کر دیکھا اتنا بڑا فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو وہاں پھر بنی اسرائیل کے دل دہل گئے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، موسیٰ اس سے تو بہتر تھا ہم اس کی غلامی میں رہتے، تو نے تو ہمیں مروا ڈالا، اب نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ادھر جاتے ہیں دریا میں مرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو فرعون نہیں زندہ چھوڑے گا. اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب راستہ دے گا. تو جب فرعون کا لشکر بالکل سر پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی مار سمندر پر. فن فلقا، سمندر ایسے پھٹا کہ 12 راستے بن گئے. 12 قبیلے تھے نا، 6,77,000 نے گزرنا تھا، ایک راستے سے تو نہیں گزر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بنا دیے سمندر میں. اور ہر راستہ ایسے تھا جیسے سمندر میں جب برف جم جاتی ہے نا ٹیلے، اور بیچ میں راستہ بن جائے، پانی ادھر ادھر کھڑا ہو گیا، حالانکہ وہ برف نہیں تھی، اللہ کا حکم تھا. پانی کھڑا ہو گیا اور درمیان میں جگہ جگہ پر کھڑکیاں بنی ہوئی تھی، جو بنی اسرائیلی گزر رہے تھے ایک دوسرے کے حال سے بھی باخبر تھے. تو فرعون جب گیا تو وہاں جا کر رک گیا. اس کا ارادہ نہیں تھا اندر اترنے کا، اس کو پتا تھا اگر اندر اتریں گے مریں گے. اس کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا رب اس کے ساتھ ہے، وہ اس کی مدد کرے گا، وہ سچا ہے میں جھوٹا ہوں. فرعون کو یقین تھا، تو وہ اندر اترنا نہیں چاہ رہا تھا. اب جب فرعون نہیں اتر رہا تھا تو فوج کیسے اترے گی؟ فوج بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو مروانا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو انسانی روپ میں بھیجا اور گھوڑی پر سوار کرا کے بھیجا. گھوڑی بڑی خوبصورت تھی. تو جب وہ فرعون کے گھوڑے کے آگے آئی تو پھر گھوڑا زبردستی فرعون کو دریا میں لے آیا. مائی کے چکر میں بیچارہ گھوڑا بھی مر گیا. بہرحال گھوڑی کے چکر میں گھوڑا بھی دریا میں اترا. جب گھوڑا اترا تو فرعون نے کافی روکنے کی کوشش کی، لیکن گھوڑا تو گھوڑا ہے نا، پھر بے لگام ہو جاتا ہے. وہ اتر ہی گیا دریا میں. جب فوج نے دیکھا کہ فرعون اتر گیا تو ہم کیوں رکیں، وہ بھی پیچھے ہی اپنے انہوں نے بھی گھوڑے اندر دوڑا دیے. ادھر بنی اسرائیل دریا کے پرلے کنارے پر کھڑے ہوئے. تو فرعون نے کہا بس ہم بھی پہنچنے والے ان تک. پورے کا پورا لشکر جب بیچ سینٹر میں پہنچ گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو کہ مل جا. دریا جو ملا، سارے کے سارے فرعونی 70 لاکھ کے قریب تھے، سارے کے سارے غرق ہو گئے. کسی کی بھی لاش نہیں ملی سوائے اصل فرعون کے. اس کو پانی نے قبول نہیں کیا، اس کو سمندر نے باہر ساحل پر پھینک دیا. زمین نے بھی قبول نہیں کیا کہ زمین اس کو گلا سڑا دیتی. مچھلیوں نے بھی کھانا گوارا نہیں کیا، کسی درندے نے بھی کھانا گوارا نہیں کیا. اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنانا تھا. قرآن مجید میں آتا ہے 11ویں سپارے میں، سورہ یونس میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں فرمایا فرعون کے لیے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اے فرعون،
تیرے بدن کو ہم رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا کر صحیح سلامت رکھیں گے. کیوں؟ بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے ابھی بے خبر ہیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے، تجھے عبرت کا نشان بنانا ہے. تو آج تک فرعون کی لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے، میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اے بنی اسرائیل میرے اس انعام کو بھی یاد کرو کہ جب پھاڑ دیا تھا میں نے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فرعون کو غرق کیا، فرعون والوں کو بھی غرق کیا، یعنی فرعون کے اہل و عیال جو بھی تھے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. حالانکہ یہ قصہ پہلے کا تھا، وہ قصہ بعد کا تھا. تھوڑی سی مناسبت ہے اس میں، چلو بعد میں بھی ذکر آیا، یہ بھی صحیح ہے. اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا نا گھوڑی پر سوار کر کے، تو گھوڑی کیونکہ وہ تو نوری مخلوق تھی، یہاں کی مادی مخلوق تو تھی نہیں کہ یہاں مٹی کی بنی ہوئی ہو، تو گھوڑی جب چل رہی تھی جبریل علیہ السلام کی، جہاں پاؤں رکھ کر اٹھاتی تھی وہاں سے یکدم سبزہ اگ جاتا تھا. اور یہ سارا منظر سامری نے دیکھ لیا تھا. سامری موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک منافق تھا جو اوپر سے مسلمان ہویا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، اندرون خانہ اس میں کفر تھا. وہ ایک یوں سمجھو کہ شوبدہ باز تھا، جادوگر تھا، وہ عجیب عجیب کرتب وغیرہ دکھایا کرتا تھا. اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے یکدم وہ مٹی اٹھا لی تھی. سمجھے نا؟ اب آگے آؤ اس واقعے کی طرف. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اے لوگو تم اس وقت، اے بنی اسرائیل اس وعدے کو یاد کرو جو میں نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا کیا تھا. یہ کب کا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے پار کنارے لگے ہیں، مصر سے نکل آئے ہیں ملک شام ایلیا کی سرزمین کی طرف، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب ٹھہرے ہیں تو ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ اب ہمیں فرعون سے بھی نجات مل گئی ہے، اب ہم آزاد ہیں ہر لحاظ سے. اب جس اللہ نے ہم پر اتنا بڑا انعام کیا ہے، اس اللہ کو چاہیے کہ وہ ہمیں کچھ قوانین دے، کچھ احکامات دے، تاکہ ہم اس کے ذریعے اس اللہ کو راضی کر سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. موسیٰ علیہ السلام کو کہا آؤ میں تمہیں 10 احکامات دیتا ہوں. وہ 10 احکامات تورات میں ہیں. تو وہ 10 احکامات اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے جو جگہ مقرر کی وہ فرمایا آپ کوہ طور پر آ جاؤ. جب کوہ طور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا یا 40 دن، 1 مہینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، 1 مہینے یہاں پر اعتکاف کرو. اعتکاف کے لیے پھر روزہ رکھنا پڑتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزے کے ساتھ وہاں پر اعتکاف کیا. جب 1 مہینہ پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کا ارادہ کیا. تو اس دن موسیٰ علیہ السلام نے فوراً غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، مسواک وغیرہ کی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیوں کیا؟ کہا یا اللہ آج مجھے تورات ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو تیرے منہ میں روزہ رکھ رکھ کر معدے کی تبخیر ایک ہیک سی پیدا ہو گئی تھی وہ مجھے بڑی پسند تھی، آج نہیں آ رہی، وہ ہیک آنی چاہیے، 10 دن اور یہاں اعتکاف کرو. تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک اعتکاف کیا. اس 40 دن کے عرصے میں کیا ہوا، پیچھے قوم کا حال کیا ہوا؟ قوم 2 حصوں میں بٹ گئی. کچھ وہ تھے جو سامری کے بہکانے میں آ گئے. سامری نے کیا کیا؟ سامری نے لوگوں کو کہا یار موسیٰ وہاں تورات لینے کے لیے گیا ہے، میں یہاں پر تمہیں موسیٰ کا رب حاضر کر کے دکھاتا ہوں، لاؤ جو تم نے فرعون سے زیور وغیرہ لیے تھے وہ سب کٹھے کرو. تو سب ان سے کٹھے کر لیے، ان کو بٹی میں ڈال کر پگھلایا، پگھلا کر اس سے ایک گائے کا بچڑا بنایا. گائے کا بچڑا بن گیا، جب تیار ہو گیا تو اس کے اندر وہی مٹی جو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑی کے قدم سے اٹھائی تھی وہ اس نے اس کے منہ میں ڈالی، تو باقاعدہ اس میں بہیں بہیں کی آواز نکلنے لگی. تو کہنے لگا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، اے لوگو تمہارا معبود بھی اور موسیٰ کا معبود بھی یہ ہے، موسیٰ بھول گیا ہے. وہ وہاں تلاش کرنے چلا گیا ہے. لوگوں نے دھڑا دھڑ اس کی پوجا پاٹ شروع کرنا شروع کر دی. کچھ لوگ وہ تھے بنی اسرائیل میں جو ان کو سمجھا رہے تھے یہ شرک ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو. اس میں حضرت ہارون علیہ السلام تھے جو ان لوگوں کو سمجھا رہے تھے لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے. حضرت یوشع بن نون تھے جو ان کو سمجھا رہے تھے لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے جو اعتکاف پر گئے تھے پیچھے نائب اپنا ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، تورات لے کر واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ قوم تو بچڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے، تو غصے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات کی تختیاں اٹھائی تھی وہ پتھر کی تختیاں تھیں جن کے اوپر لکھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی اتاری تھی. تو موسیٰ علیہ السلام اٹھا کر آ رہے تھے، جیسے اپنی قوم کو گمراہ دیکھا تو غصے کی وجہ سے وہ تختیاں پھینکی
اور آتے ہی سیدھے اپنے بھائی کو پکڑا، ہارون علیہ السلام کو، ایسے سر کے بالوں سے پکڑا اور داڑھی میں ہاتھ ڈال کر ایسے جھنجھوڑا، میں تجھے اپنا نائب بنا کر گیا تھا، تو نے قوم کو اس راستے پر لگا دیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا نہیں، میں نے ان کو سمجھایا لیکن یہ نہیں مانے، یہ نہیں مانے، اور میں نے ان پر سختی اس وجہ سے نہیں کی، اگر میں سختی کرتا دو نتیجے نکلتے، یا تو ہم ایمان والوں کو یہ قتل کر دیتے کیوں یہ پاور میں زیادہ ہیں، یا نتیجہ یہ نکلتا کہ بنی اسرائیل دو طبقوں میں بٹ جاتے، ان میں پھوٹ پڑ جاتی، میں نہیں چاہتا تھا ان میں پھوٹ پڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کو چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کی، اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کی، یہ قرآن مجید میں واقعہ آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے، انہوں نے اپنی قوم سے آ کر پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، سامری نے ہمیں اس راستے پر لگایا۔ سامری سے پوچھا تو نے کیوں کیا، کیسے کیا تو نے؟ پھر اس نے بتایا کہ ایسے ایسے میں نے جبریل کی مٹی جو لی تھی اس میں مجھے قدرت کے کرشمے نظر آئے تھے، میں نے ان کو دکھائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی، قتل کرنا چاہا تھا لیکن بد دعا دی تھی۔ قتل کیسے کرنا چاہا تھا وہ آگے واقعہ آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کو اپنے شرک کرنے کا احساس ہوا کہ ابھی اللہ نے ہم پر اتنے انعام کیا اور ہم اللہ کی نافرمانی پر لگ گئے، تو انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری توبہ ایک شرط پر قبول ہوگی، تم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو، جب تک تمہاری گردنیں نہیں اتریں گی تمہاری توبہ قبول نہیں ہے قیامت کے دن، ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ تو وہ لوگ ایمان پر پکے اترے، انہوں نے کہا ہمیں یہ منظور ہے۔ تو جو لوگ ایمان والے تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تلواریں دی، اور جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو کہا قتل کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، تو ہر ایک نے خیمے میں سے اپنی گردن ایسے باہر نکال دی۔ ایک دن میں تقریباً 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ جب قتل ہی کرنا تھا پھر نجات کیوں دی، وہیں پر مروا ڈالتا فرعون کے ہاتھ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، قتل کا حکم اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا۔ جنہوں نے جو قتل ہوئے وہ افضل الشہداء میں سے ہوئے، یہ ان کے ایمان کے پکے ہونے کی علامت تھی، وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچ گئے۔ یقیناً اللہ نے ان کے مقدر میں جنت لکھ دی ہے، ان کے ایمان میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہرحال جب سامری کو قتل کرنے کا موقع آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب تلوار نکالی، فوراً اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اس کو قتل نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ کیا بات ہوئی، جو شرک کرنے والے تھے ان کو تو قتل کرا دیا، جس نے شرک پر لگایا وہ تو ڈبل مجرم ہے، اس کو تو بدری کے اولا قتل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں موسیٰ واقعی تیری بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بدبخت سخی ہے، میں سخی کو کسی کے ہاتھوں قتل نہیں کراؤں گا، اپنی موت مرے تو مرے۔ کافر سخی، مشرک سخی ہو تو اللہ اتنا اس پر مہربان ہے، یار سوچو اگر مسلمان اتنا سخی بن جائے اللہ کتنا مہربان ہو جائے گا اس پر، ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس چیز کا۔ تو بہرحال سامری کو قتل کی سزا نہیں ملی۔ جب قتل کی سزا نہیں ملی نا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے تھے، ان کا غصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ایک جیسا تھا۔ حضرت عمر بھی جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق حلم میں بردباری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے تھے، وہ بڑی بڑی لغزشوں کو پرے کر یار مٹی پاؤ یہ کہہ کر گزر جاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی ان کو بددعا ضرور دے دی، ان تقول لا مساس، اللہ کرے تجھے ایسی بیماری لگے کوئی تجھے ہاتھ بھی نہ لگا سکے۔ قدرت خدا کی اس کو ایسا بخار چڑھا ہوا تھا سامری کو کہ وہ یوں کہا کرتا تھا لا مساس، لا مساس، میرے قریب نہ آنا، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ اگر کوئی غلطی سے کسی کا ہاتھ بھی اس کو ٹچ ہوتا تھا اس کی چیخیں نکل جاتی تھی، اتنی اس کو تکلیف ہوتی تھی، عجیب قسم کا بخار تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا اثر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کا بچڑا لے کر اس کو آگ میں جلا ڈالا، ختم کر کے اس کو دریا برد کر دیا۔ یہ بھی نہیں کیا کہ اس کو پگھلا کر دوبارہ زیور بنا لیا ہو۔ اس سے پتہ چلا جس چیز کی کفر کے ساتھ نسبت ہو جائے نا وہ پھر قابل استعمال بھی نہیں رہا کرتی۔ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے شراب مسلمانوں پر حرام کی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے نہریں بہ رہی ہوں، یہاں تک کہ صحابہ نے شراب کے برتن بھی توڑ ڈالے۔ پھر اس کے کافی عرصے کے بعد بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے، وفد ابو قیس ایک وفد تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے آیا۔ تو وہ جب جانے لگے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی نصیحتیں کیجیے، وصیتیں کر دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کو وصیتیں نصیحتیں کی ہیں تو وہاں آخری نصیحت یہ بھی تھی، ان برتنوں کے نام لے لے کر کہا جن میں لوگ اس زمانے میں شراب بنایا کرتے تھے اور پلایا کرتے تھے۔ مثلا دباب، یعنی 5 برتنوں کے نام لیے، فلانا فلانا فلانا، یہ برتن استعمال نہ کرنا۔
ان برتنوں سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ یہ شراب کے برتن ہیں. اگر خالی بھی تمہارے سامنے آئیں گے نا کبھی نہ کبھی، پھر شراب یاد آ جائے گی پرانی، پھر دل کرے گا یار آج پی کر تو دیکھیں اس میں. تو جو چیز پرانے گناہ کی یاد دلائے اس کو بھی ختم کرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایسی بےخکنی کی. یہ نہیں کہا کہ ان برتنوں کو دھو کر رکھ لینا، ان میں دہی جما لیا کرنا، ان میں دودھ رکھ لیا کرنا. نہیں 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 نہیں، ان برتنوں کو بھی توڑوایا اور ان سے کوئی نفع بھی نہیں لیا گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سامری کا جو معبود بنایا ہوا تھا اس کو جلا ڈالا. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے اس واقعے سے، بندہ جہاں کا رہنے والا ہو نا وہاں کا رنگ اور اثر ضرور چڑھ جاتا ہے. دیکھو بنی اسرائیلی نا فرعون کے غلام تھے. ایک تو غلامی کا توق گلے میں پڑا ہوا تھا. وہ اتنی بے ہمت ہو چکے تھے کہ جب ان کو جہاد کا حکم ملا وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں لڑیں گے. غلامی میں ان کو مزہ آتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے غلامی سے آزادی دے دی ہے، پھر بھی وہ لڑنے کو تیار نہیں ہے. غلامی ایسے گلی پڑی ہوئی. اچھا اسی طرح وہ بتوں کے شہر میں رہتے تھے. 24 گھنٹے ان کے سامنے فرعون کے بت ہوتے تھے. کہیں گائے کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں سانپ کی پوجا ہو رہی ہے. تو دیکھا تھا کہ ان کے اندر بھی وہی چیز آ گئی. دیکھ بھی رہے آنکھوں سے کہ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے، دریا کے پار لگایا ہے، ہر قسم کی ہم پر مہربانی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی بچڑا بنا. بس یار وہاں پہ بھی پوجا ہی کرتے تھے، یہاں پہ بھی یہی کرنا ہے. اب اندازہ لگاؤ فطرت کبھی نہیں بدلا کرتی، جیسا ماحول ہو نا ویسا رنگ چڑھ جاتا ہے. میرے پاس ایک موبائل میں ویڈیو رکھی ہوئی ہے، ایک مرغی یہ بطخوں کے ساتھ رہ رہی ہے. تو جیسے بطخیں اونچی ہو کر چلتی ہیں نا تو وہ مرغی بھی بطخوں کی طرح چل رہی ہے. اوپر لکھا ہوا تھا صحبت کا اثر، ماحول کا اثر. یہ انسان کی فطرت تو بطری کے اولا اس کو قبول کرتی ہے. ہم ہندوستان سے جدا ہوئے ہیں نا، پاکستانی رہے تو ہمارے آبا و اجداد سارے ہندوؤں میں رہے، تو ہم بھی کوشش یہی کرتے ہیں ہمارے مذہب میں بھی وہ رسومات آ جائیں جو ہندوؤں کی ہیں، وہ اچھی لگتی ہیں ہمیں. مثلا ہماری شادی ہو ہم نے مہندی کا ضرور کرنا ہے. کیوں؟ یہ رسم ہندوؤں کی ہے. مسلمانوں میں اسلام میں تو ہے ہی نہیں یہ رسم. وہ پتہ نہیں کتنے دن تک وہ بٹھائے رکھتے ہیں دلہن کو، 7 دن پتہ نہیں کتنے، کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں ونوا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مایوں میں بٹھانا. اب ہندوؤں کی رسم ہے لیکن ہم مسلمان ضرور کرتے ہیں. پھر ہمارا کوئی مر جائے اس کا 3، 4، 40واں یہ بھی ضرور کرنا ہے. اب تو بلکہ دین بنا لیا گیا اس کو. حالانکہ یہ رسمیں یہاں سے گلے پڑی ہیں. نہ کسی صحابی نے اس پر عمل کیا، نہ کسی تابعی نے، نہ تبع تابعی نے، نہ میں کہتا ہوں خلافت عثمانیہ تک کسی نے نہیں کیا تھا. یہ بر صغیر کی پیداوار ہے. ہندوؤں کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی شروع کر دیا. صحبت کا اثر ہے، ماحول کا اثر ہے. تو ان لوگوں پر بھی ماحول کا اثر تھا. فرعونیوں سے نکلے، اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے، لیکن وہ بچڑے کی وہاں پوجا کرتے تھے. بس دل للچایا یار آج ہم بھی کر ہی لیں. اس وجہ سے کہتے ہیں صحبت اچھی اختیار کرنی چاہیے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ. موسیٰ علیہ السلام کے بعد تم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم بڑا ظلم کرنے والے تھے اپنے اوپر. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، اتنا بڑا شرک ہونے کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تھا. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اتنا بڑا جرم اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کیا. کس لیے معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن کر رہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کے واقعات اس وجہ سے ذکر کیے ہیں، اے مسلمانوں تم اس نہج پر نہ چلنا. تم پر جب تمہارے رب نے انعام کیے ہوئے ان انعامات کو یاد کر کے اس کے شکر گزار بن کر رہو. بنی اسرائیل کی طرح نہ ہونا، ادھر انعام ہوتا تھا ادھر مکر جاتے تھے، ادھر انعام ہوتا ادھر مکر جاتے. یہ تو چند ایک انعام اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں، ابھی آگے بھی مزید بہت سارے ہیں، وہ انشاءاللہ کل عرض کر دیے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو. شریعت کا رستہ دکھاتے چلو.